السلام علیکم دوستو، میرے اس چینل پر آپ سبھی کا اہلاً و سہلاً۔ دوستو، جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں، ہم اس چینل پر آپ کے لیے بہت سی اچھی باتیں لے کر آتے ہیں۔ دوستو، آج جو ہم آپ کے لیے ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ ہے قرآن مجید، اس کی فضیلت، اہمیت اور ضرورت۔ میری یہ ٹاپک لانے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک بہت اہم چیز ہے۔ یہ کلام اللہ ہے، یہ ہدایت ہے۔ اس میں ہمیں ہر طرح کی رہنمائی ملتی ہے۔ اس قرآن مجید میں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارا جاتا تو وہ خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ خدا کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے، اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ اس قرآن میں کئی جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی میں اتارا تاکہ ہم اس کو سمجھیں، ہم اس کے احکام کو سمجھیں، اس کے اندر بتائی گئی حلال و حرام کو سمجھیں اور اس پر اپنی زندگی کو گزاریں۔ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آسان کر دیا تاکہ ہم اس کو یاد کر سکیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ دوستو، قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس کی ہر بات سچی ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے۔ لیکن آج کا مسلمان قرآن کو سیکھنا، اس کو سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لانا کوئی موضوع ہی نہیں سمجھتا۔ دوستو، اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ ہم اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں آتا، لیکن دھیرے دھیرے ہم کتابوں پہ کتابیں پڑھتے ہیں اور نئے نئے سبجیکٹ کو، نئے نئے لینگویجز کو سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے ہم کئی لینگویجز کو ماسٹر کر لیتے ہیں، انگلش، اسٹیٹ لینگویج، ہندی اور اسی طرح کے کئی لینگویجز کو ہم بہت جلد ہی ماسٹر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ لینگویجز جسے ہم جانتے بھی نہیں تھے، ہم لکھنا، پڑھنا، سمجھنا اور بولنا بھی سیکھ لیتے ہیں۔ دوستو، بحث کے لیے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہم قرآن کو عربی کے بجائے انگلش یا اور کسی زبان میں سیکھ لیں، اس کے معنوں کو سمجھیں تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ایسنس ہمیں عربی میں ملتا ہے، جو عربی کی خوبصورتی سے ہمیں بات ملتی ہے، وہ کسی اور زبان میں نہیں مل سکتی۔ اس بات کو اگر سمجھنے کی کوشش کرے تو یوں کیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی زبان کا کوئی جوک کسی دوسرے زبان میں بولا جائے تو پھر اس کی وہ لذت باقی نہیں رہتی۔ اسی قرآن کی دوری کی وجہ سے ہم اپنی زندگیوں میں ایسی ایسی باتیں ڈال لیتے ہیں جس کا دین اسلام سے کوئی جوڑ نہیں۔ پھر اس میں مزید بگاڑ کے لیے ہمارے سامنے سوشل میڈیا، ہالی ووڈ، بالی ووڈ کی حرکتیں تو ہے ہی ہے، جس سے ہمیں ایسی ایسی تعلیمات ملتی ہے جو نہ چاہ کر بھی ہمارے ذہنوں پر غلبہ پا لیتی ہے اور ہمارے زندگیوں میں رس جاتی ہے، جو کہ قرآن سے بالکل مختلف ہے۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مسلمان جب تک دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، ایک اللہ کا کلام، دوسرا سنت۔ دوستو، جب دنیا میں کوئی چیز بنتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا انسٹرکشن مینول بک آتی ہے، جس میں دیکھ کر اس کو چلانے پر وہ صحیح سلامت چلتی ہے۔
تو کیا دوستو، جب اللہ نے انسان کو بنایا تو اللہ نے انسان کو انسان کی انسٹرکشن مینول بک نہیں دیا ہوگا؟ بے شک دیا ہے، اس کا نام ہے قرآن۔ جب اسی قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو چلایا جائے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ دوستو، دنیا میں جو مذاہب ہے ان میں کتاب کی ایک بہت اہمیت ہے۔ وہ مذہب جس میں کوئی کتاب نہیں، اس مذہب کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتی جس میں کتاب ہے۔ اور ہماری کتاب قرآن تو اول دن سے لے کر آج تک بنا تبدیلی کے ہے۔ اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تو دوستو، ویسے تو اس موضوع پہ کہنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے بس اتنا ہے کہ ہم اپنی کتاب کی اہمیت جانیں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر اپنی زندگی کو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مصروف زندگی سے وقت نکالیں اور قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح کئی ٹاپکس ہیں جن کو لے کر ہم آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے ایمان کی فکر کرتے رہیے اور ان باتوں کو خوب شیئر کرتے رہیے۔ آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔